ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ سورہ بقرہ یہ سورت مدنی ہے اور اس میں 286 آیتیں ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہیں نہایت رحم والے ہیں۔ الف لام میم، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے، اپنے اندر اپنے دل میں ڈر رکھنے والوں کے لیے جو بے دیکھی چیزوں پر، غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اور جو اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، اور یہی ہیں وہ لوگ جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ ترجمہ ہوا۔ اس سے پہلے جو طریقہ اختیار کیا گیا تھا کہ نزول کے اعتبار سے جو آیتیں پہلے اتری ہیں ان کے اعتبار سے باضابطہ تفسیر کی جا رہی تھی، لیکن یہ چونکہ فجر کے بعد کا وقت بہت تنگ ہے تو تھوڑی ہر بار بحث دہرانی پڑتی تھی اور مجھے محنت بہت اس میں لگ رہی تھی، تو اس لیے اب جو ہے یہ ایک مستند جو ہے ترجمہ، یہ جو ہے اس دور کے جو سب سے بڑے اردو دنیا میں، ہند و پاک میں جو سب سے بڑے عالم ہیں شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ ہے، آسان ترجمہ قرآن۔ انگلش کا ترجمہ بھی ان کا نوبل قرآن بہت مشہور ہے، تو اس دور کے سب سے بڑے عالم ہیں، تو انہوں نے جو ہے آسان ترجمہ کیا ہے اور مختصر حاشیے ہیں ضروری چیزیں سمجھنے کے لیے۔ تو چونکہ ہم فجر کے بعد بہت کم وقت کے لیے بیٹھ رہے ہیں، اس لیے جو آیتیں پڑھی جا رہی ہیں اس کی ضروری تشریح کریں گے تو ہی ایک مضمون ذہن میں رہے گا۔ اور پچھلا جو ہمارا طریقہ تھا اس میں جو ہے میں کئی تفسیریں پڑھ کر پہلے پھر اس سے پوائنٹس مرتب کر کے پھر اس کو کاغذ پہ لکھ کر لاتا تھا، تو مجھے تقریباً 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے تھے اس میں، اور یہاں صرف چند منٹ میں بات ہو جاتی تھی، اور پھر اتنی محنت روزانہ کرنا مشکل ہے، اس وجہ سے یہ مستند جو ہے ترجمہ ہے۔ البتہ ہفتے میں 1 دن یا 2 دن باضابطہ تفسیر ہوگی، اس میں آپ لوگوں کو ذرا 30-40 منٹ بیٹھنا پڑے گا تو کچھ سمجھ میں آئے گا، ایک مضمون کھلے گا۔ روزانہ البتہ مختصر جو ہے یہ تشریح پڑھی جائے گی۔ تو کوئی بھی کتاب پڑھنے سے پہلے کس انداز سے لکھی گئی ہے وہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ کے نام پر میں نے ترجمہ شروع کیا، لکھ رہے ہیں اس کی خصوصیات کو، لیکن ساتھ ہی مجھے یہ خیال تھا کہ عام مسلمانوں کو قرآن کریم کا مطلب سمجھنے کے لیے ترجمے کے ساتھ مختصر تشریحات کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس خیال کے پیش نظر میں نے ترجمے کے ساتھ مختصر تشریحی حواشی بھی لکھنے کا اہتمام کیا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو بذات خود ایک عظیم معجزہ ہے، اس لیے اس کا ٹھیک ٹھیک ترجمہ جو قرآن کریم کی بلاغت اور اس کے بے مثال اسلوب اور تاثیر کو کسی دوسری زبان میں منتقل کر دے بالکل ناممکن ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، عربی زبان میں ہے، الفاظ اللہ تعالیٰ نے ایسے استعمال کیے ہیں جو بہت ہی گہرے الفاظ ہیں، بہت وسیع الفاظ ہیں، دوسری زبان میں اس کا صحیح ترجمہ قرآن کا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ دوسری زبان میں وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ پوری بات کو ادا کر سکے۔ تو
اور پھر اس میں جو تاثیر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں، وہ بھی جو ہے دوسری زبان میں منتقل نہیں ہو سکتی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ترجمہ کوئی بھی قرآن کا صحیح ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، بس ایک حد تک کوشش ہوتی ہے، لیکن اپنی بساط کی حد تک، جتنی اپنی طاقت ہے، بندے نے ایک کوشش کی ہے کہ قرآن کریم کا مطلب آسان بامحاورہ، یعنی جو استعمال ہوتے ہیں جیسا الفاظ، جو جملے، اس کو بامحاورہ کہتے ہیں، اور رواں انداز میں کیا جائے۔ یہ ترجمہ بالکل لفظی ترجمہ بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید کے جو ترجمے بالکل ابتدا میں کیے گئے، اس میں لفظ کے نیچے ترجمہ، لفظ کے نیچے، لفظ سے ہٹے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ذرا سمجھنے میں مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہ لفظی ترجمہ بھی نہیں ہے، اور اتنا آزاد بھی نہیں ہے جو قرآن کریم کے الفاظ سے دور چلا جائے۔ پھر بعد میں ایسے ترجمے ہوئے قرآن مجید کے کہ اس میں الفاظ کو چھوڑ کر مفہوم کیا ہے جملے کا، اس کو مؤثر انداز میں بیان کرنے کی نیت سے بہت سارے ترجمے ہوئے۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ الفاظ سے بہت دور ترجمہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لفظی ترجمہ بھی نہیں ہے اور اتنا آزاد بھی نہیں ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ سے دور چلا جائے ترجمہ۔ اور جہاں قرآن کریم کے الفاظ میں ایک سے زیادہ تفسیروں کا احتمال ہے، جہاں کئی تفسیریں کی گئی ہیں، وہاں یہ کوشش کی گئی ہے کہ ترجمے کے الفاظ میں بھی وہ احتمال باقی رہے۔ ترجمہ اگر ایک تفسیر کے مطابق کر دیا گیا تو پھر دوسرے پھر وہ مفہوم ہی ختم ہو جائے گا جملے سے۔ تو ایسے الفاظ چنے گئے ہیں ترجمے میں کہ پھر ان الفاظ کی تشریح میں بھی پھر کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ اور جہاں ایسا ممکن نہ ہو سکا کہ ایک ساتھ سب تفسیروں کا خیال رکھ کے ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، اگر ایسا ہوا تو وہاں سلف کے مطابق، جو محدثین کی جو تفسیریں ہیں، تفسیر اس کے مطابق جو ترجمہ زیادہ راجح معلوم ہوا وہ کیا گیا۔ تشریح حواشی میں صرف اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ ٹائم دیکھیں 15 منٹ۔ تشریح حواشی میں صرف اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ ترجمہ پڑھنے والے کو جہاں مطلب سمجھنے میں کچھ دشواری ہو، وہاں وہ حاشیے کی تشریح سے مدد لے سکے۔ ترجمہ سمجھنے میں مشکل ہو رہی اس حد تک سمجھایا گیا، بس لمبی تفسیری بحثیں اور علمی تحقیقات ایک آیت کے تحت اس کو نہیں چھیڑا گیا، کیونکہ اس کے لیے اللہ کے فضل سے مفصل تفسیریں موجود ہیں۔ البتہ ان مختصر جو اس میں حواشی دیے گئے ہیں، اس میں چھنی چھنائی بات عرض کرنے کی کوشش کی گئی کہ پوری تفسیروں کو سامنے رکھ کر جو بات چھن کے آتی ہے، بالکل جو واضح ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، آسان ہے، وہ بات یہاں پیش کی گئی ہے حواشی کے اندر، جو بہت سے کتابوں کے مطالعے کے بعد حاصل ہوئی ہے۔ تو یہ اس کے انداز کے بارے میں سورہ فاتحہ کا چونکہ تفصیلی تفسیر ہو چکی ہے، نیٹ پہ موجود بھی ہے، یہاں ہو چکی ہے، اس لیے اب ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں۔ سورہ بقرہ سے پہلے یہ سورہ جو اس کا تعارف ہے، یہ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت ہے، تقریباً 1 برس کم 2.5 پارہ ہے۔ اس کی آیات 66 سے 73 تک میں، آیت نمبر 66 سے 73 میں اس گائے کا واقعہ ہے جس کو ذبح کرنے کا بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا۔ اس لیے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ ہے، گائے، سورہ کا نام ہے گائے، کیونکہ اس میں گائے کا قصہ ہے۔ تو عام طور پر قرآن مجید میں طریقہ یہی ہے کہ جس سورہ میں کوئی لفظ آ گیا ہے، اسی کو ایک لفظ کو اللہ نے سورہ کا نام رکھ دیا ہے، یا کوئی خاص واقعہ اس میں بیان ہوا ہے، اس کو اللہ نے نام رکھا ہے۔ تو اس سورہ میں چونکہ ایک جگہ گائے کا تذکرہ ہے، بنی اسرائیل میں ایک قتل ہوا تھا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، بہت اہم معاملہ تھا، تو اللہ نے حکم دیا کہ ایسی ایسی گائے ذبح کر کے اس کا گوشت لاش کو ٹچ کیجئے، پھر وہ قاتل کا نام بول دے گی۔ تو اس واقعے کا ذکر ہے اس سورہ میں، تو اسی کے حساب سے اللہ نے اس کا نام رکھا ہے سورہ بقرہ، گائے کا سورہ، کیونکہ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ سورہ کا آغاز جو آج جو آیتیں پڑھی گئی ہیں، اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت، آخرت کے بیان سے ہوا ہے۔ پورے قرآن مجید کا جو ٹاپک ہے یہ 3 ہی لفظ ہے۔ ایک تو اللہ کو سمجھایا گیا ہے توحید،
دوسرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول جو آتے ہیں ان کے سسٹم کو سمجھایا گیا ہے کہ رسول کیسے ہوتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہوتی ہے، ان کے کام کیا ہوتے ہیں۔ تیسرا پورے قرآن مجید کا ٹاپک ہے مرنے کے بعد جو ہونے والی آخرت ہے وہ۔ تو بالکل پہلے پیج میں ہی یہ آج جو پڑھا گیا ہے اس میں توحید، رسالت، آخرت کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد اسی ضمن میں انسانوں کی 3 قسمیں، مومن، کافر اور منافق بیان کی گئی ہے۔ ایمان کے سلسلے میں کچھ تو مومن ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ منافق ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ کافر، تو ان کی تفصیل ہے دوسرے رکوع کے اندر۔ اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا گیا ہے اس کا قصہ اس سورہ میں شروع ہوتا ہے تاکہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو۔ اصل بیان وہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آیات کے ایک طویل سلسلے میں بنیادی طور پر خطاب یہودیوں سے ہے جو بڑی تعداد میں مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھے۔ یہ سورہ بقرہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، تو اس وقت جو ہے مدینہ میں بہت بڑی ان کی مضبوط آبادی تھی، اطراف بھی وہ لوگ ہی آباد تھے، ان سے ہی بحثیں چلتی رہتی تھیں۔ اور چونکہ اسلام سے پہلے دین اسلام انہی کے پاس تھا تو بہت ساری وضاحتوں کی ضرورت تھی، تو سب سے زیادہ اس میں خطاب یہودیوں سے سورہ بقرہ کے اندر، انہوں نے کیا غلطیاں کی ہیں، کہاں کہاں پھسلے ہیں، کیوں اللہ نے ان سے منصب لیا ہے، وہ بیان ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں نازل فرمائیں اس کا بیان ہے، اور جس طرح انہوں نے ناشکری اور نافرمانی سے کام لیا اس کا مفصل بیان ہے۔ پہلے پارے کے تقریباً آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ یہودیوں کے تذکرے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے پہلا پارہ ختم ہونے کے وقت، اس لیے کہ انہیں نہ صرف یہودی اور عیسائی بلکہ عرب کے بت پرست بھی اپنا پیشوا مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے ہیں کہ یہودی بھی ان کو اپنا نبی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، اور جو عرب کے لوگ تھے وہ لوگ بھی اپنے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد مانتے تھے۔ تو ان کا تذکرہ کر کے اللہ نے وہ سب کو سمجھایا ہے کہ اصل دین کیا ہے، وہ کیا کہتے تھے۔ ان سب کو یاد دلایا گیا ہے کہ وہ خالص توحید کے قائل تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف ایک اللہ کے بعد انہوں نے کبھی کسی قسم کے شرک کو گوارا نہیں کیا۔ اسی ضمن میں بیت اللہ کی تعمیر اور اسے قبلہ بنانے کا موضوع زیر بحث آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ بنایا تھا تو بیت اللہ کا موضوع آ گیا اس میں۔ دوسرے پارے کے شروع میں اس کے مفصل احکام بیان ہوئے، بیت اللہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے بارے میں احکام بیت اللہ کے بارے میں۔ اچھا، اس کے بعد سورہ میں مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق بہت سے احکام بیان ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ احکام قرآن مجید کے اسی سورہ میں، سورہ بڑا بھی ہے، احکام بھی اس میں سب سے زیادہ ہے بیان، جس میں عبادات سے لے کر نماز، روزہ، حج، عبادات کا تذکرہ ہے، اور خاندانی امور جو ہے، گھریلو اور پھر حکمرانی، اس سے متعلق بہت سارے مسائل اس کے اندر بیان ہوئے۔ اب پہلی آیت کی ترجمہ پڑھ رہے ہیں، الف لام میم۔ تو یہ جو الف لام میم مختلف صورتوں کے شروع میں یہ حروف اسی طرح الگ الگ نازل ہوئے تھے۔ قرآن مجید میں کہیں شروع میں آتا ہے حامیم، کہیں آتا ہے یاسین، یعنی ایک ایک حرف کو پورا پڑھا جاتا ہے، یاسین، یس نہیں پڑھتے۔ اب الف لام میم ہے تو علم نہیں پڑھتے بلکہ ہر حرف کو پورا الف لام میم۔ تو یہ ایسے ہی نازل کیے گئے ہیں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطع ہو تو کاٹا ہوا، یعنی الف الگ پڑھیں گے، لام الگ پڑھیں گے، میم ملا کے نہیں بولیں گے علم۔ اور صحیح بات یہ ہے اس کے بارے میں کہ ان کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ مختلف مفسرین نے اندازے لگائے ہیں، مختلف تشریحات کی ہیں، مگر سب نے یہ کہہ کے کہ بھئی یہ اندازے ہم بیان کر رہے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، اللہ نے، رسول نے بتایا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک راز ہے جس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہے اس کا مطلب، تحقیق میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور عقیدے یا عمل کا کوئی مسئلہ ان کے سمجھنے پر موقوف نہیں ہے۔ اسلام کا عقیدہ سمجھنے کے لیے
یا احکام کو سمجھنے کے لیے ان الفاظ کی تشریح سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک راز ہے، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے ذالک الکتاب لا ریب، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، اس کی تشریح لکھ رہے ہیں، یعنی اس کتاب کی ہر بات کسی شک اور شبہ کے بغیر درست ہے۔ انسان کی لکھی ہوئی کسی کتاب کو 100% شک سے بالا تر نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ انسان کتنا ہی بڑا عالم ہو اس کا علم محدود ہے، اور اکثر اس کی کتاب اس کے ذاتی گمان پر مبنی ہوتی ہے۔ انسان جب بھی لکھے گا تو اپنے علم اپنے گمان سے لکھے گا، تو غلطی کر سکتا ہے، شک ہو سکتا ہے اس میں۔ لیکن چونکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے جس کا علم لامحدود بھی ہے اور 100% یقینی بھی ہے، اس لیے اس کتاب میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ کسی کو شک ہو تو یہ اس کی ناسمجھی کی وجہ سے ہوگا، اگر کہیں شک ہو رہا ہے تو پوری بات نہ سمجھنے کی وجہ سے یا اپنی دماغی سمجھ کی کمزوری کی وجہ سے شک ہوگا، ورنہ قرآن کی کوئی بات شک کی نہیں ہے، کتاب کی کوئی بات شبہ والی نہیں ہے۔ تو یہ 15 منٹ ہو چکے ہیں، انشاءاللہ ایسے ہی تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔